اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین حضرات، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء یعنی نبی دنیا میں بھیجا. ہر نبی کا معجزات الگ الگ تھا، یعنی کرامات. اور سب سے پہلے جو نبی آئے ہمارے ابا حضور آدم علیہ السلام، جن کا نام ہے صفی اللہ. اب اس کے بعد جو نبی آئے ان کے بیٹے تحفے کے روپ میں اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، سیس علیہ السلام، جن میں سے کچھ نبی کے نام ہم آپ کو سناتے ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ، حضرت سیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت احیا علیہ السلام، حضرت انوس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لاسٹ نبی آئے ہمارے آقا، جن کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی امت میں آج ہم پل رہے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 جب نبی بھیجا دنیا میں، کس لیے بھیجا؟ یہ کس لیے بھیجا نبی؟ 1,24,000 نبی جب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، کس لیے؟ کہ اللہ کی عبادت کے لیے بھیجا نبی دنیا میں. نہیں تو کیا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے فرشتے کم تھے، جنات کم تھے؟ فرشتے بھی اتنی عبادت کرتے تھے. جنات عبادت کرتے. جو جنات جو تھا جس کا نام تھا عزازیل، جو کہ جنت میں تھا، 100 سال اس نے عبادت کیا. ایسی کون سی زمین نہیں ہوگی جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا ہوگا. لیکن اللہ کے ایک حکم نہیں ماننے پہ اسے جنت سے نکال دیا گیا. اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا تھا، ہر نبی جب دنیا میں آئے تو ان کی جو قوم تھی، قوم مانی ان کے جو راج، جیسے ہم سرکار کی امت میں ہیں، اور اسی طرح سے ان کی امت میں تھے جو ان کی پرجا تھی. وہ ایک بات کہتی تھی، ہم کیسے تمہیں مان لیں، تم اللہ کے نبی ہو. ان کی امت کہتی تھی قوم کہ ہم تو کیسے مان لیں تم اللہ کے نبی ہو. تو ہر نبی اپنی دور میں اپنی قوم کو ایک معجزات یعنی کرامات دکھاتی تھی، کوئی نہ کوئی کرامات دکھاتی تھی اللہ کا. اللہ نے ان کو پاور دیا تھا کہ تم جو چاہو کرامات اپنے قوم کو دکھا سکتے ہو ماننے کے لیے کہ ہم نبی ہیں. ہر نبی دنیا میں اپنا اپنا معجزات دکھاتی اور اپنے قوم کو یہی سمجھاتے رہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو. لیکن کوئی قوم نہیں مانتی تھی. جب کوئی قوم نہیں مانتی تھی اللہ کی عبادت کرنے سے، تو کیا کرتے تھے؟ ہر نبی اپنی قوم کو پتلا یعنی پتھر کا، ان کی قوم جو ہے پتھر کا پتلا بنا کر پوجتی تھی.
اللہ کی عبادت نہیں کرتی تھی، پتھر کا پتلا بنا کے پوجتی تھی وہ، اور کہتی تھی ان کی قوم کہ یہ میرا خدا ہے، میں اسی کو مانوں گا۔ ہمارے بڑے یعنی ہمارے جو پوروج تھے، دادا پردادا، وہ پتھر کا ہی پتلا پوچھ کے انہی کو خدا مانتی رہی، ہم بھی انہی کو خدا مانیں گے، ایسا کہتی تھی۔ تو جو بھی نبی دنیا میں آئے، اللہ سے یہی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، یہ ہماری قوم تیری عبادت نہیں کر رہی ہے، ہماری قوم تیری عبادت نہیں کر رہی ہے، اب ان کے اوپر عذاب بھیج دے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا کہ اے میرے نبی، اب تو اس بستی کو، یعنی جس بستی میں ان کی قوم رہتی تھی اسی بستی میں نبی بھی رہتے تھے، تو اللہ کا حکم ہوتا تھا کہ اے میرے نبی، اب تم اس بستی کو چھوڑ کے کہیں دور اور چلے جاؤ، تو اسی وقت نبی جو ہے اس بستی کو چھوڑ کے کہیں دور چلے جاتے تھے اپنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غور سے سنو، ہمارے نبی جتنے بھی 1,24,000 نبی دنیا میں آئے، انہوں نے کیا کیا کرامات دکھایا، اور ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آقا سے، لیکن ہاں ایک بات اور ہے، لیکن ہم پوری دنیا کے مسلمان بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ ہم اس نبی کی امت میں نہیں پیدا ہوئے جو کہ پچھلے نبی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے والے نبی تھے، ہم اب اس نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہیں کہ ہم بڑے ہی خوش نصیب ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اس نبی کے دور میں پیدا ہوئے ہیں جو کہ جن کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی پیارے نبی تھے اور محبوب بھی تھے۔ لیکن ہمارے آقا نے جب معراج پہ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے میرے محبوب، اب تم مانگ لے، مجھ سے کیا مانگتا ہے، آج میں بہت خوش ہوں، میرا محبوب آیا ہے معراج پہ۔ تو ہمارے آقا نے اپنی امت کے لیے یہی مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہماری امت کو بخش دینا، ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں بھیجا۔ اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کر لیا تھا کہ اے میرے محبوب، میں تیرے امت کے اوپر کوئی بھی عذاب نہیں بھیجوں گا۔ آج ہم اپنے آقا کو بھول گئے ہیں، اور نہ تو ہم صحیح طریقے سے نماز پڑھنے لگ رہے ہیں، آقا کی ساری سنتوں کو بھول گئے ہیں، نہ تو سنتوں پہ چل رہے ہیں، اور ہمارے اندر کیا کیا کمی نہیں ہے۔ ہم شراب پینے لگ رہے ہیں، ہم جوا کھیل رہے ہیں، ہم بیاج پہ روپیہ لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، بلاತ್ಕಾری کر رہے ہیں، زنا خوری کر رہے ہیں، حرام خوری کرنے لگ رہے ہیں، اور چوری بےایمانی کرنے لگ رہے ہیں۔ ہمارے اندر کیا کمی نہیں ہے؟ ہم حرام کے پیسے سے حج اور عمرہ پہ جانے لگ رہے ہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرام کے پیسے سے حج پہ جانے سے، عمرہ پہ جانے سے قبول ہے کہ نہیں قبول ہے؟ اور جب ہم دنیا سے حج عمرہ پہ جاتے ہیں، وہاں حج عمرہ کر کے آتے بھی ہیں غلط سلط پیسے سے، یہاں آ کے اس حج کا مطلب نہیں سمجھتے ہیں، پھر بھی اسی گمراہیوں پہ پھر چل پڑتے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ اب حج اور عمرہ پہ گئے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم حج اور عمرہ کر کے آئے ہیں۔ اب آئے ہیں تو کوئی نہ سنت ہے سرکار کا،
न नमाजें हैं, हाँ, कुछ भी नहीं है। अब उसी गुमराही को फिर हम चलने लग रहे हैं। जो गुनाहें करते थे हज उम्रा जाने से पहले, वही आने के बाद भी करने लग रहे हैं। अल्लाह अकबर। वहाँ से हम आए तो कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ का, न नमाज से मतलब है, न दुनियादारी से मतलब है, न सरकार की सुन्नतों से मतलब है। लेकिन जब हम आए तो हम ये भूल गए कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला जब सवाल जवाब करेगा कि तू हज और उमरा पे गया था, किस पैसे से गया था वहाँ पे, तो हम अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे बताओ पहले, हाँ। और उसके बाद हज उमरा से आए हैं, न तो हम अपने माँ बाप की खिदमत कर पा रहे हैं, न अपने माँ बाप के कहने में चलने लग रहे हैं, हाँ। माँ बाप को हम तकलीफ दे रहे हैं और फिर नमाज पढ़ के मस्जिद में जाके दुआ मांगते हैं कि ए अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत देना, हमारे घर में खुशियाँ देना। लेकिन भाई मेरे, किसी की दुआ कबूल नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों? इसलिए नहीं हो रही है, हम अपने माँ बाप को तकलीफें दे रहे हैं। हम अपने माँ बाप को तकलीफ दे रहे हैं, हमारी दुआ कैसे कबूल हो जाएगी बताइए पहले। अल्लाह तक वो दुआ नहीं पहुंच पाती है। आप कितनी भी नमाजें पढ़ लो, कितनी भी इबादत कर लो, अगर हम अपने माँ बाप को तकलीफ दे रहे हैं, हाँ, घर से निकाल दिए हैं, रोज़ा मज़ार पे जाके भीख मांग रहे हैं, सिग्नल पे जाके भीख मांग रहे हैं, और हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे कारोबार में बरकत देना। अल्लाह ताला कैसे तुम्हारे कारोबार में बरकत दे सकता है बताइए? तुम्हारी दुआएं कोई कबूल नहीं होती है। आज के दौर में देखो, चाहे मौलवी हो गया, चाहे मौलाना हो गया, चाहे हाफिज, चाहे मुफ्ती हो गया, चाहे नमाजी हो गया, चाहे मुत्तदी हो गया, चाहे इमाम हो गया, कोई भी, गौर से सुनना, कोई भी दुआ कर रहा है, किसी की दुआ कबूल नहीं हो रही है आज के दौर में। और किसी की दुआ कबूल हो रही है तो मुझे बता दे, किसी की नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? एक तो उसका इखलाक सही नहीं है, उसका इखलाक सही नहीं है, लोगों से इखलाक मोहब्बत बना के नहीं चलता, अल्लाह की सच्चे दिल से इबादत नहीं करता वो, हाँ, सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत भी नहीं करता है, तो उसकी दुआएं जो है आधे अधूरे में आसमान के बीच में लटक के रह जाती है, उसकी दुआएं कबूल नहीं होती है।